अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है आपका। मैं ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहन भाई भी ठीक ठाक होंगे। तो जी प्यारे बहन भाइयों, इस टाइम है रात का टाइम और मैं लगी हूँ अपने काम काज में। तो क्या कहते हैं इसे, उस्मा ने 7 अप पिए। पहले बच्चों ने चाय बनाई थी तो वो कहने लगी जी चाय सही नहीं बनी। तो अब फिर रात को भूख लग गई, खाना खाया है सबने और बच्चे जो से ना वो तो सो गए हैं और मैंने अब चाय बनी रखी है क्योंकि अब चाय की तलब हो रही थी कि आज चाय मज़ेदार नहीं बनी थी, इसलिए अब चलें जैसे जैसे अब हम अपनी ये काम करते रहेंगे और अपने बहन भाइयों के साथ अपनी ब्लॉगिंग जो है ना मैं शेयर करती हूँ। रहिएगा हमारे साथ, बहुत शुक्रिया। इस टाइम मेरा कैमरामैन कोई नहीं है, कैमरामैन मैं खुद हूँ और चाय हमारी बन रही है, चूल्हा जल रहा है और चाय तैयार होने वाली है बस। और फिर चाय पीते हैं और शेयर करते हैं सब बहन भाइयों। इस चावल सोया हुआ इधर क्या कहते हैं इसे, अहमद सो के वो परेशान सो गई है, सुकून कर इसके लिए। मैं आई हूँ चाय के लिए, मैंने कहा आप चाय बना लेते, चलो मैं भी पी लूँगी चाय ना। अच्छा, तो आराम कर रहे थे, अभी खाना खाया था, पहले खाना खाया फिर खाना खाया, तो जाग रहे ऐसे लोग सब कर रहे हैं आपस में से करने ना। इसी तरह ही जो चलो से मेरे साथ वो भी इसी तरह बस सोना को दिल नहीं चाह रहा, तो इसलिए अभी सामने पी लिया, फिर खाना खाया तो मैंने कहा चले अभी चाय पीते हैं। जी मेहरबानी, आप जाग रही हैं और वो भी चाय के लिए। नहीं सिस्टर तो फिर सुबह चली जाएंगे तो मैं तो यही हूँ फिर अभी। हाँ जी, अभी उस्मा तो यहीं पे है माशाल्लाह। तो उस्मा को मैंने कहा कुछ दिन रहे फिर उसके बाद जाना है। हाँ जी, ये बच्चे इस वक्त सो चुके हैं और कैक्षा भी सोई है इस वक्त, तो सब बच्चे सो रहे हैं। जी तो उस्मा क्या कर रही हैं? मैं इस वक्त प्लेट हो रही हूँ। अच्छा, कप धो रही हूँ। कब धो रही है? मैंने कहा आप चाय बना रही हो, मैंने अच्छा, तो प्यारे बहन भाइयों, मैं एक और बात कहना चाहती थी अपने बहन भाइयों से कि जो वो कहते हैं कि कभी सिंक भी धो लिया करें, पानी बंद करें उसमें पानी ज़ाया हो रहा है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक दिन छोड़ के एक दिन तेजाब से हम धोते हैं किचन को, ये जगह, और ये इसलिए क्या कहते हैं इसे गंदी नजर आती है वीडियोस में, वो इसलिए क्योंकि यहाँ का सारा पेंट उतरा हुआ है, डिस्टेम्पर यहाँ का खराब हुआ है। ये देखिए ये काले हुए हैं सारी चीज। तो क्योंकि जो पहले इस घर में रहते थे तो क्योंकि ये मकान जाहिर है न्यू तो बना नहीं है जो हमें ही मिला, क्यों जी? ये ना पेंटिंग वगैरह करवाएंगे ना तो तब ठीक होगा। ये आप नजदीक से दिखाए ना तो ये पेंटिंग यहाँ से ना सारी पेंटिंग सारी तो नहीं, वो तो खुद यही कहते हैं ना कि पेंटिंग अपने पास से करवाए। हाँ जी। तो अब जाहिर है मेरी बात सुने, माशाल्लाह 5 मरले का घर है और इस 5 मरले की पेंटिंग का आप खुद अंदाजा लगा लें कि इस पे टोटल कितना खर्च आता है। तो अब जाहिर है मालिक मकान तो वो नहीं काटते ना अपने उसमें से, खर्च में से। वो तो नहीं काटते, मकान भी रेंट का। मकान भी रेंट का। अगर अल्लाह हमें अपना दे, मेरा अपना घर होता तो मैं माशाल्लाह मुझे पता होता है कि हाँ जी हमने ये चीज ले ली है और जी हमने ये इस पे हमने खर्च करने की चीज अपनी है, हम इस पे 20,000 25,000 हम पेंट पे भी लगाएं और वो हमारा किराए में भी ना कटे। और अपनी जगह पता होता है हमने ये हिफाजत अपनी चीज की करनी है, अपनी चीज की करनी है और हमने यहाँ पे पैसा लगाना है। अगर मैं यहाँ पे पैसा लगाऊं, देखिए इस टाइम होता है 11 मंथ का, तो जब 11 मंथ के बाद हमें मकान छोड़ना पड़ता है तो उसके बाद हमें एक एक चीज का हिसाब करना पड़ता है, घर की क्या चीज टूटी है क्या चीज है। लेकिन जो हम घर पे अगर खर्च करें वो हमारी कोई गिनती में शामिल नहीं होता, मालिक मकान किराए में भी नहीं काटते। तो ये पैगाम मैंने अपने बहन भाइयों को वीडियो में देना था, तो काइंडली प्लीज वो माइंड मत कीजिएगा। ये मैंने उन बहन भाइयों को दिया है पैगाम जो अक्सर ये बात मुझे कह देते हैं। तो माशाल्लाह से सुबह शाम होती है यहाँ पे। भाई घर है तो सफाई भी होती है, जब घर में माशाल्लाह अफराद है तो सफाई भी होनी है घर की। पेंटिंग की वजह से थोड़ा ना तो ऐसा लग रहा है। हाँ जी ऐसा लगता है। मैंने कहा मैं चाय डाल लूँ, सही हो गया आप कैमरा मैन नहीं करे, मैं चाय डाल दूँ। क्योंकि मेरा कैमरा मैन कोई नहीं था। नहीं आपको कोई नहीं था। चले मैंने कहा उस्मा को कैमरा मैन मैं खुद बनती हूँ चाय, आज उसमें कपों में डाल दे चाय मैंने बना दी है। इस वक्त सब बच्चे भी सर ना, कैमरा मैन कोई नहीं बन सका। कैमरा मैन कोई नहीं बन सकता, वरना सजावल ये कि अक्सर मेरे कैमरा मैन होते हैं। और क्योंकि सजावल तो काफी दिनों से वहाँ पे गए हुए थे नाना अब्बू के पास अपने, तो वो भी बहन भाइयों से शेयर करूंगी कि वो क्यों गए थे, क्या प्रॉब्लम बनी थी। आए जी गर्मा गर्म चाय हमारे साथ जिस बहन भाई ने पीनी है तो आए और मिलकर पिएंगे चाय इंशाल्लाह। आएंगे उतार दी वो कपड़े जो सूख गए क्योंकि ये रात हुए थे और रात हमारा व्लॉग भी कंप्लीट नहीं हुआ था, अधूरा रह गया था। और छोटी सिस्टर चली गई हैं आज
اور کیا کہتے ہیں اسے عظما بھی میرے پاس ہی ہے. عظما رکیں گے بھی 1 دن یا 2 دن میرے پاس ہے. اور میں نے کہا ابھی عظما کو رہنے دیں یہاں پہ میرے پاس. اور میں عظما کی بھی ڈیٹیل اور سب بتاتی ہوں اپنے بہن بھائیوں کو کہ میں نے عظما کس مجبوری میں بھیجی تھی. ابھی پینٹ جو سی ہے میری جان سے یہ بھی سوکھ چکی ہے. تو باقی کپڑے ابھی گیلے ہیں, یہ بعد میں ڈالے تھے میں نے کیونکہ کچھ سوکھ گئے تھے اور کچھ ابھی گیلے تھے. جو سوکھ گیا وہ میں نے اتار لیتے ہیں. تو گھر ودان ہو گیا, بچے چلے گئے. سسٹر آئی ہوئی تھی چنیوٹ سے, ان کے بچے تھے ماشاءاللہ, کافی رونق لگی ہوئی تھی. تو تھک بھی گئے. چلیں کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ انہیں خیر خیریت سے پہنچائے. آمین آمین. نہا لیو, کپڑے چینج کر لیے ہمیں, بڑی بات ہے جی. چلو بیٹھ جاؤ, شور نہیں کرنا, آرام کرو. ٹھیک ہو گیا. اس کے ساتھ کھیلو گے اب. اچھا تو اس میں کیا لے کے آئی ہیں؟ میں لے کے آئی ہوں اپنا سوٹ. اچھا ہاں, یہ رات کل سلائی ہو کے آ گیا تھا. دکھائیں بہن بھائیوں کو. یہ دکھا رہی ہوں اپنے بہن بھائیوں کو. اچھا یہ میرا سوٹ آیا سل کر. یہ کیونکہ میں فراقیں پہنتی ہوں نا زیادہ, تو پھر میں نے عظما کی بھی فراق بنوائی. میں نے کہا بھی اس کے بھی یہ فراق ہی بنے. یہ میں اپنے پہلے بہن بھائیوں کو دکھا رہی ہوں سوٹ اپنا, اور یہ میرا سلائی اتر آ چکا ہے. میرا تو ابھی باقی ہے سلائی ہونا ہے اس کے ساتھ کا. پہننے کی جب آگے نہیں اکٹھا, پھر اکٹھے پہن کے ویڈیو بنے. اچھا یہ شلوار پہ تو میں نے انہیں کہا تھا ہلکی پھلکی ڈیزائننگ کر دینا. ہاں جی, ڈیزائن. چلو اچھا, پسند آ گیا نا. ہاں جی, 2 سوٹ آئے تھے نا میرے سے, تو میں نے ملا کے پہن لیا. ہاں وہ تو ہم دونوں نے ایک جیسا پہنا تھا. سب بہن بھائی نے دیکھا ہوگا میرا. ہاں وہ اور دیکھ, ایک اس لے کر آئے. پتہ ہے نا اتنا بہن بھائی مس کرتے تھے, کہتے تھے بھی عظما کہاں ہے مجھے بتائیں, لیکن میں نہیں بتاتی تھی. نہیں, میں بھی بہن بھائیوں کو بہت مس کرتی رہی ہوں. تو میں نے کہا تو صرف میرے بہن بھائی کی دعائیں میرے ساتھ رہی. تو یہاں بس وہ طبیعت ایسی تھی نا, وہ آپریٹ ہوا تھا, تو ایک جگہ رہ رہے نا وہ تھوڑی سی نا گھبراہٹ ہونے لگ گئی تھی مجھے. تو میں نے کہا چلو میں نے وہاں جاتی ہوں اپنے والدین کے یہاں, چلے کچھ دن وہاں کے ساتھ آتی ہوں. کیونکہ ابو وہ بھائی آئے نا, پہلے ابو جی نے آنا تھا, پھر بھائی آ گئے. تو ابو جی نے بھائی کو بھیجا ملنے کے لیے. تھے کہنے لگے بھائی میں تو ساتھ جاؤں گی, میں نے آپ کے ساتھ جانا. پھر بچوں نے بھی کہا, سجاول بھی سب کہنے لگے ہم ساتھ جائیں گے. تو ہم نے کہا چلو جی ٹھیک ہے. اب میں یہاں آئی ہوں تو بچے بھی ساتھ میں, بچوں کو روکتے رہے, کہتے رہے چلے بچے یہاں چھوڑ دیں. ہاں جی, میں یہاں آئی ہوں تو میرے ساتھ ہی بچے آئیں گے. اب بچے میں ہی وہاں جاتی ہوں تو بچے میرے ساتھ ہی جاتے. پھر بچے ساتھ جاتے ہیں. تو اس لیے بھی کیونکہ ابو جی نے یہ کہا نا, کیونکہ بھی دونوں میاں بیوی کا تو چلو جھگڑا ہے, بھی ان دونوں کی لڑائی ہے, تو بیچ میں ہمارا کیا قصور ہے, ہم بیچ میں پس رہے تھے. تو میرا تو کوئی قصور نہیں تھا. تو پھر ابو جی سے ہم نے بات کی, ہم نے کہا ابو جی آپ خود بیٹھے, مسئلہ کا اگر حال کوئی نکلتا ہے تو خود نکالے, تو جو بات کرنی ہے آپ خود کریں. تو میں نے پھر عظما سے کہا کہ اگر آپ نے جانا ہے تو آپ ابو جی کے یہاں جا سکتی ہیں, کیونکہ وہاں بیٹھ کر بات کریں. کیونکہ بھی وہ جو بھائی ہیں عظما کے ہسبینڈ جن سے, تو وہ کہتے تھے بھی کوئی مسئلے کا حل میں نکالنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا بھی آپ چنیوٹ جائیں اور چنیوٹ جا کر مسئلے کا حل نکال لیں. جو ابو جی فیصلہ کریں گے وہ ہمارے لیے بہتر ہے, کیونکہ میں بھی اس گھر کی بیٹی ہوں, عظما بھی اسی گھر کی بیٹی ہوں, کیونکہ خرم بھی داماد ہے وہ بھی داماد ہے. تو میں نے کہا میں ہمارے لیے وہ تو سب کچھ ہے. ہاں جی, ابو جی ہمارے لیے سب کچھ ہے. جب ابو جی ماشاءاللہ ہمارے سر پر حیات ہے, اور اللہ انہیں لمبی زندگی دے. والدہ تو ہماری نہیں ہے اس دنیا میں, اللہ انہیں ان کی مغفرت فرمائے, آمین. تو آمین آمین. تو اس لیے جو انسان ہے, میں نے پھر احمد شیطانی نہ کرو بیٹا, احمد بس وہ خوش ہے نا, کافی دن کھیل رہا ہے. تو بھی اس لیے جو انسان ہے, پھر میں نے ابو جی سے بات کی. میں نے کہا ابو جی آپ بیٹھے, مسئلے کا کوئی حل اگر نکلتا ہے تو نکال لیں. تو جو بھی کچھ ہوتا ہے میں نے کہا آپ اپنے خود دیکھیں, کیونکہ بھائی میرے ہسبینڈ بھی داماد ہے اس گھر کے, اور وہ بھی بندہ اس گھر کا داماد ہے. تو میں نے کہا میں اس مسئلے میں نہیں آنا چاہتی. تو پہلے بہن بھائی اذان ہو رہی ہے, تو اس لیے مجھے کیمرہ بند کرنا پڑتا ہے. پھر میں نماز کے بعد آپ سے بات کرتا ہوں. جی پہلے بہن بھائیو, یہ عظما کا میں نے پیغام آپ کو دلوا دیا ہوا ہے کہ میں نے اسے خود بھیجا تھا کہ ابو جی کے پاس چلی جائیں, کہ وہی بیٹھ کے مسئلے کا کوئی حل نکالتے ہیں. اگر کوئی مسئلے کا حل نکلتا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن عظما نے انکار کر دیا تھا کہ میں اب نہیں جانا چاہتی اس کے ساتھ. وہ اس لیے کہ میں نے اتنے ظلم دیکھ لیے ہیں کہ جب اس بندے نے ہمیں گھر سے نکالا تو ہمیں کتنا تشدد کیا گیا, بچوں پہ بھی اور اس پہ بھی. تو پھر میں نے ابو جی سے کہا کہ ابو جی آپ عظما کو لے جائیں اپنے پاس, اگر کوئی حل نکلتا ہے تو نکالیں مسئلے کا. لیکن ابھی تک کوئی مسئلے کا حل نہیں نکلا. جو بھی کچھ کریں گے وہ ابو جی خود کریں گے, کیونکہ ذمہ داری انہوں نے خود لی ہے. خود ہم نے ہاتھ کھڑے کر لیے تھے. انہوں نے کہا پہلے ہم نے
بہت ضلالت بھگت لی ہے، تھانے کچہری ہم نے سب کچھ ہم نے دیکھ لیا، لیکن اب مزید میں اس معاملے میں زیادہ نہیں پڑوں گا. وہ اس لیے کیونکہ بھی عظمیٰ ہماری بیٹی ہے، بہن ہے چھوٹی، تو میں خود بیٹی والا ہوں اور میں اس معاملے میں نہیں پڑھنا چاہتا. ابو جی آپ خود دیکھیں اس معاملے کو، جو بھی کوئی مسئلے کا حل اگر نکلتا ہے یہ کیا ہے کیا نہیں. تو اس لیے عظمیٰ کو یہاں سے میں نے منت کر کے عظمیٰ کو یہاں سے نکالنا پڑا تھا کہ عظمیٰ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں کہ چند دن کے لیے یا کچھ دن کے لیے چلے جائیں، آپ کا بھی دماغ فریش ہو جائے گا ذہن، اور آپ کا کوئی مائنڈ بھی اگر کوئی چینج ہوتا ہے تو چلیں جی، کیونکہ ہم گھر اجاڑنے میں نہیں ہیں اور نہ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ گھر اجڑے. اللہ تعالیٰ ہر بہن بیٹی کا گھر بستا رکھے، آمین. کیونکہ عظمیٰ نے اب آپ سب بہن بھائیوں کو خود پیغام دے دیا ہوا ہے کہ نہ تو میرے سے کوئی ناراضگی ہے نہ میری عظمیٰ سے کوئی ناراضگی تھی، بس اس سلسلے میں اس کو وہاں پہ بھیجنا پڑا. تو ہمیں رائے لازمی دیجیے گا کہ کیا عظمیٰ کو ہمیں اس کے ساتھ بھیجنا چاہیے یا نہیں بھیجنا چاہیے، کیونکہ اس نے بہت سے لوگ ہمارے پاس بھیجے کہ عظمیٰ کہ بھئی اور مجھے تو ویسے بھی سہارا ملا ہو اپنے بہن بھائیوں کا، میرے بہن بھائی میرے ساتھ سب ہاں جی شیئر کریں. میں بھی لوگ میں آ رہی ہوں اس وقت، آ جائیں ادھر آگے کھڑی ہو جائیں میں میرے تو ساتھ. وہاں بھی بہت مس کرتی رہی ہوں. یہاں تھی چلے کوئی نہ کوئی لوگ لے کے اپنے بہن بھائیوں کے خدمت میں پیش ہو رہی تھی، تو دونوں کے بہانہ ہی ہوتے. 3 سال کا دن بھی بہت اچھا گزر جاتا تھا. 1 سال سے پتہ نہیں وہ اچانک سے کیا ہوا تو میں چلی گئی تھی یہاں سے. بہت بچے بھی مس کرتے رہے، میں بھی مس کرتی رہی. وہاں جا کے بہت ٹینشن میں رہی. جو طبیعت میری یہاں بہتر تھی وہ بھی بہتر نہیں رہی. وہ بھی بہتر نہیں، بس وہ کہتی پھر ابو کے گھر دل ہی نہیں لگتا رہا میرا. تو کوئی نہیں، عظمیٰ کو یہ نہ کوئی حل تو یہاں نکلے پھر گا کوئی نہ انشاءاللہ. کوئی ایک بہانہ ہوتا ہے، چلے کوئی نہ کوئی لوگ کافی تو دل لگا رہتا تھا ہمارا. دل لگا رہتا تھا. تو آج وہ چھوٹی سسٹر تو چلی گئی ہیں چنگوڑ والی، تو میں نے پھر انہیں کہا، میں نے کہا بھی اگر آپ عظمیٰ سے پوچھا، عظمیٰ کہتی نہیں ابھی میں رہنا چاہتی میں نہیں، ابھی میں یہی ہوں تو کچھ بھی لوگ لے کے آؤں گی اپنے بہن بھائیوں کی خدمت میں حاضر ہوں گی. تو اس کے بعد پھر میں اپنے بہن بھائیوں سے اجازت لوں گی اور پھر جب. تو جی پیارے بہن بھائیوں، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا بھی لوگ ہوتا ہے ختم. آج کا ولاگ ہوتا ہے ختم. جو ہمیں پاکستان، انڈیا، بیرون ممالک جہاں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم. السلام علیکم. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور اچھے کمنٹس لازمی. لازمی کیجیے. جہاں اگر ہمارا کوئی قصور ہو، کوئی غلطی ہو تو وہ بھی ہمیں لازمی معذرت چاہتے ہیں اپنے بہن بہن بھائی میں معذرت چاہتے ہیں کہ کوئی لفظ ایسا ہوتا ہے انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے. تو اب ہمیں دیجیے گا اجازت، پھر ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.